لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبطهي رسولنا الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، آج کے دن حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، جو کہ خود ایک قیامت سے کم نہیں ہے مومنین کے لیے. تین دن تک اس لعین کے وار کو برداشت کرنے کے بعد اور اس طرز سے گزرنے کے بعد 21 رمضان کو روایتوں کے بقول اولیاء کائنات کی شہادت واقع ہوئی، اور جو موضوع سخن چل رہا تھا وہ بھی مظلومیت علی تھا. اس آیت کے ذیل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا کائنات کے فضائل پر ہمیشہ کچھ پردے ڈالے گئے، ان کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہمیشہ، اور ان فضائل کو عام کر کے اور ان فضائل کو دوسروں کے ساتھ نسبت دے کر ان فضائل کے فضائل ہونے پر ایک سوال کھڑا کیا گیا تاریخ میں. اور یہ بات صرف صدر اسلام کی نہیں ہے، بلکہ آج تک مولا کائنات کی شخصیت مظلوم واقع ہوئی ہے، کیونکہ لوگ آج بھی علی کی شخصیت کو نہیں پہچان پائے. کس وجہ سے نہیں پہچان پائے ابھی وہ موضوع گفتگو نہیں ہے، لیکن علی کو آج بھی نہیں پہچان پائے ہیں، اور علی کے فضائل کو آج بھی چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج تک 1400 سال کے بعد بھی. تو علی اس وقت بھی مظلوم تھا اور آج بھی مظلوم ہے، دونوں زمانوں میں. ایک مصری مصنف ہے حسین ہیکل، زیادہ پرانا نہیں ہے، قریب 100 سال سے اوپر ہو گئے آس پاس، تو عصر حاضر کے مصنفین میں سے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی تھی حیات محمد، حیات محمد، پیغمبر اسلام کی زندگی پر. اور ظاہر سی بات ہے جب پیغمبر اسلام کی زندگی پر کچھ بھی لکھا جائے گا تو وہ تو خود بخود اس بایوگرافی میں اور اس کتاب میں شامل ہو جائے گا کہ جو نفس محمد ہو. الگ سے کوئی باب کریٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے کتاب. سبحان اللہ. پیغمبر کی زندگی کے ہر گوشہ و کنار میں ذکر علی بھی ملے گا. تو چاہے جتنا اجتناب کر لیں، لیکن اگر محمد پر کتاب لکھی جا رہی ہے تو بغیر علی کے تذکرے کے وہ کتاب کامل نہیں ہو سکتی. بے شک سبحان اللہ. تو یہ کتاب لکھی گئی حیات محمد، پیغمبر اسلام کی بایوگرافی پہ.
اور اس کتاب میں جب تذکرہ کیا گیا اعلان بعثت کا تو واقعہ آپ کے سامنے ہے، تمام مومنین جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے دعوت ذوالعشیرہ پہ لوگوں کو بلایا کھلایا اور پھر کوشش کی کہ بتایا جائے، تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا نہیں. پھر جناب ابو طالب علیہ السلام آگے بڑھے تیسرے روز، اور انہوں نے پیغمبر اسلام کی بات مکمل کرنے کے لیے قریش کو خاموش بٹھایا، اور پیغمبر اسلام نے اپنی بات گفتگو مکمل کی 3 دن کھانا کھانے کے بعد. ماشاءاللہ. کمال کی قوم تھی نہیں، پہلے دن کھانا کھا لیا، پیغمبر کی بات نہیں سنی، دوسرے دن پھر بلایا گیا تو پھر چلے بھی گئے. اگر بات نہیں سننا تھی تو پھر کہتے ہم نہیں آئیں گے، لیکن چلے گئے. 3 دن تک سلسلہ جاری رہا. اور اس کے بعد آپ کے واقعہ آپ کے ذہنوں میں، پورا واقعہ نہیں دہرانا چاہتا، تو یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جب اس واقعہ ذوالعشیرہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے دعوت ذوالعشیرہ میں یہ اعلان کیا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو میرا مددگار بنے گا، یعنی جو میری مدد کرے گا اس امر رسالت میں، تاکہ وہ کیا ہو سکے، ان یکون اخی و وصی و خلیفتی. ایک مکمل خطبہ دیا پیغمبر اسلام نے، اور اس کے بعد کہا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو میری آواز پر لبیک کہے، جو میرا ساتھی بنے میرے امر رسالت میں، تاکہ وہ میرا بھائی ہو اور میرا وصی ہو اور میرا خلیفہ ہو میرے بعد. واقعہ آپ کے سامنے ہے نا. تو انہوں نے جب پہلی کتاب لکھی، جب چاپ اول لکھی گئی، تو پھر اس میں مکمل تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا گیا. لیکن اسی کتاب کی جب چاپ دوم سامنے آئی تو پھر واقعے کو ادھورا چھاپا گیا. اس میں سے یہ جملات نکال دیے گئے کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ کون ہے جو میری مدد کرے تاکہ وہ میرا وصی ہو، میرا خلیفہ ہو، میرا بھائی ہو. اس کتاب میں کیا کہا گیا چاپ دوم میں کہ تم میں سے کون ہے کہ جو میری مدد کرے، اور بات ختم. اور علی اٹھے، انہوں نے کہا کہ میں مدد کرنے کو تیار ہوں، میں مدد کرنے کو تیار ہوں. صاحب اعیان الشیعہ انہوں نے مصنف سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ صاحب آپ مصنف ہیں، آپ قلم صاحب قلم ہیں، آپ کو اپنے قلم کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے. آپ نے پہلی چاپ میں واقعے کو پورا بیان کیا اور دوسری چاپ میں، دوسری اشاعت میں اس واقعے کو نصف و نیمہ بیان کرتے ہوئے جو مولا کائنات کی وصایت کو ثابت کرتا ہو، جو مولا کائنات کی خلافت کو ثابت کرتا ہو، ان جملات کو اپنی کتاب سے آپ نے نکال دیا. اور یہ تو واقعہ ایسا ہے کہ ہر کتاب میں موجود ہے، جو آپ چاہے نکالیں یا نہ نکالیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پھر مصنف کیا کہتے ہیں؟ مصنف فرماتے ہیں کہ دیکھیں میں بہت ہی تنگ دستی کی حالت سے گزر رہا تھا. کچھ لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی 1500 کتابیں ایک ساتھ خریدنے کو تیار ہیں. آج سے 100 سال پہلے کافی 1500 کتابیں اگر کوئی خرید رہا ہے تو بڑی بات تھی اس زمانے میں. تو آج کل کے زمانے میں تو 1500 خریدنا اتنی بڑی بات نہیں ہوگی. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو مصنف ہیں یہاں پر اگر موجود ہے کوئی شاعر یا مصنف جس کا گھر صرف شعر و شاعری یا تصنیف سے چلتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کتنا سخت ہوتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں میں تنگ دستی سے گزر رہا تھا، تو بعض لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ جملات کتاب سے نکال دیں تو پھر ہم آپ کی 1500 کتابیں خریدنے کو تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ چھوٹا سا جملات ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، کتاب بک جائے گی. میں نے کیا کہا تھا کہ ہمارے کام جو ہوتے ہیں وہ کہنے کو قربت اللہ ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر انسان کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے تو وہ خیانت کرنے کو تیار ہوتا ہے. اور خیانت کرنے کو تیار بھی وہی ہوتا ہے کہ جس کے دل میں محبت علی نہ ہو، کیونکہ محبت علی انسان کو ایماندار بناتی ہے، محبت علی انسان کو مومن بناتی ہے. نعرہ حیدری، یہ محبت علی ہے کہ جو ہم کو ایمان پر باقی رکھتی ہے. ورنہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ دینا آسان ہے، لیکن لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر باقی رہنا سخت ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے نکال دیا.
کب کی بات ہے یہ؟ صدر اسلام کی بات ہے؟ نہیں، آج کی بات ہے، آج کی گفتگو میں کر رہا ہوں. تو فضائل علی کو اس ٹائم بھی چھپایا گیا، آج بھی چھپایا گیا اور آج بھی چھپایا جا رہا ہے. ایک سوال بھی محمد والے. اللہم صلی علی محمد. اور کمال کی بات یہ ہے کہ مولا کائنات پر جو بھی مظالم ہوئے سامنے والوں نے قبول کیا، سامنے والوں نے قبول کیا. مولا کائنات کو جب گلے میں رسی کا پھندا باندھ کر کھینچا گیا تو ابن ابی الحدید آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا، یہ ہوا واقعہ، معافی چاہتا ہوں میں، یہ ہوا واقعہ، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ غلط ہوا. جتنے مصنفین ہیں وہ ان کو معلوم ہے کہ علی کی ذات کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں، خلافت اور اجتماع امت کے لیے، اجماع امت کے لیے ضروری تھا کہ یہ کام کیا جائے. اتحاد امت اور اجماع امت کا جب نعرہ دے کر علی جیسی شخصیت کو بازار میں کھینچا جائے، یہ اتحاد کیسا ہے؟ کون سے اتحاد کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کون سے اجماع کی بات کر رہے ہیں؟ اگر اتحاد اچھا ہی ہوتا تو پھر جناب ابراہیم علیہ السلام سے جا کے کہتے کہ جب ہر کوئی بت پرست تھا تو اس اتحاد کو مٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی آزر نے یہی تو کہا تھا کہ ابراہیم یہ کیا کر رہے ہو، ہر انسان ان بتوں کی پوجا کر رہا ہے، تم زبردستی اختلاف ڈال رہے ہو. اتحاد تو وہاں پر بھی تھا نا. تو ابراہیم نے کیوں آخر اتحاد کے خلاف کام کیا؟ اگر اتحاد اتنا ہی اچھا ہوتا ہے. جناب ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں کفار قریش آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابو طالب، اپنے بھتیجے کو، اس کو سنبھال لو. کیوں سنبھال لو؟ کیونکہ وہ ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے. اگر وہ چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے سب کچھ دینے کو تیار ہیں، لیکن وہ ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے. ہم سب ان خداؤں کی عبادت پر متحد ہیں، ہم سب ان خداؤں کی عبادت پر متحد ہیں، اور وہ ہمارے اتحاد کو ختم کر رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہ جو ذہن میں اتحاد کا جو مفہوم آیا ہے، اب آپ سمجھ رہے کہاں سے آیا ہے؟ بہت خوب. کہ ہر چیز میں اتحاد ڈھونڈنا، ہر چیز میں اتحاد اچھا نہیں ہوتا عزیزان محترم. اتحاد صرف وہاں پر اچھا ہوتا ہے کہ جہاں پر حق ہو، اور جب اتحاد حق کے خلاف ہو تو وہ اتحاد نہیں ہوتا، وہ فساد ہوتا ہے. اب اگر علی کے خلاف اتحاد ہو رہا ہے تو وہ حق ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ نبی نے خود کہا ہے کہ اگر حق کو تلاش کرنا ہے تو علی کو دیکھو. حیدری، نعرہ حیدری. تو آپ ہر چیز کو، تاریخ میں جو کچھ ہوا علی کے ساتھ، آپ یہ کہیے گا کہ صاحب وہ ضروری تھا اتحاد امت کے لیے. ہر اتحاد صحیح ہے. کیا کہنے کے؟ بہت خوب. اگر ہر اتحاد صحیح ہوتا تو ابو طالب کفار کی بات وہ مان لیتے. لیکن ابو طالب نے کیا کہا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے، تب بھی میں محمد کی حمایت سے دستبردار نہیں ہونے والا. کیا کہنے. اللہ بڑا خوشنودی ابو طالب علیہ السلام. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں محمد کی حمایت سے دستبردار نہیں ہونے والا، چاہے سب کچھ دے دو. یہ تو مبالغہ ہے نا، دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں. ابو طالب نے کہا کہ میں محمد کی حمایت سے دستبردار نہیں ہونے والا، میں اس کی حمایت کرتا رہوں گا. وہاں پر کفار کیا کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمارے اتحاد کو دیکھو. ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں اتحاد کو نہیں دیکھتا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ حق کس کی طرف ہے. تو آج جو اتحاد کے نعرے لگا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کس کو ماننے والے ہیں. اور آج اگر ہم اس اتحاد کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ابو طالب کے ماننے والے ہیں. بات وہاں سے شروع ہوئی تھی.
ابو طالب نے کہا کہ نہیں، ہر اتحاد، اگر ہر اتحاد اچھا ہوتا اور ہر اکثریت اچھی ہوتی تو قرآن یہ نہ کہتا کہ اکثرهم لا یفہمون لا یعقلون، اکثر لوگ تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اکثر لوگ جاہل ہیں. قرآن کی آیتیں کہہ رہی ہیں نا. کیا کہنے کے بلا بہت خوش. سبحان اللہ. اگر اتحاد اچھا ہوتا ہے تو پھر اکثریت ہی تو اتحاد کرتی ہے نا. ہم تو اقلیت میں رہ کے کبھی اتحاد کر ہی نہیں پائے، کیونکہ ہمارا نظریہ ہمیشہ مخالف تھا، کیونکہ ہم حق کو دیکھ رہے تھے، ہم اکثریت کو نہیں دیکھ رہے تھے. کیا کہنے کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی سلام. تو مولا کائنات میں جو بھی مظالم ہوئے، ابن ابی الحدید جیسے انسان کے جو آ کے تمام حقائق کو واضح طور پر بیان کرتا ہے، شرح نہج البلاغہ میں تمام تاریخ کو بیان کرتا ہے، وہ کسی چیز سے شرماتا نہیں، کسی چیز کو حذف نہیں کرتا ہے. جس طرح سے ہیگل نے اپنی کتاب سے ان جملات کو حذف کر دیا، ابن ابی الحدید حذف کرنے والوں میں سے نہیں ہے. لیکن ذہنیت آپ دیکھیے کس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ تمام حقائق کو جانتے ہوئے بھی، تمام حقائق کو بیان کرنے کے باوجود بھی انسان آئے اور اس کی توجیہ پیش کرے. اسی کا منافقت کہنے کے بلا کیا کہنے کے بلا بہت. تمام مظالم کو جانتے ہوئے بھی یہ کہے کہ نہیں یہ بات تو صحیح ہوئی تھی. خالد ابن ولید، دیکھیں بات یہی ہو جاتی ہے کہ جب صرف اتحاد کا نعرہ لے لیا جاتا ہے اور اسلام کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جب صرف اتحاد کا نعرہ لے لیا جاتا ہے، اجماع امت کا نعرہ لے لیا جاتا ہے اور قرآن کے مفاہیم کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو پھر اسی طرح سے ہوتا ہے. خالد ابن ولید کیا بولتے ہیں اس کو؟ زنیم کا بیٹا. قرآن نے زنیم کہا. بالکل بالکل. میں ابھی سامنے والے کے مخالفین کی بات کر رہا ہوں. میں مخالفین کے درمیان اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ سیف اللہ. سیف اللہ. کس طرح کی سیف اللہ؟ سیف اللہ ہر سیف نہیں ہوتی ہے. سیف اللہ وہ سیف ہوتی ہے کہ اگر بدن کے ٹکڑے کرے تو وہ دو بدن کے ٹکڑے بھی برابر ہونا چاہیے. سیف اللہ وہ سیف ہوتی ہے کہ اگر دشمن کو گرا کر پست کر کے سر تن سے جدا کرنے والا ہو اور وہاں پر اپنا غصہ شامل ہو جائے، یا اس بات کا شائبہ ہو کہ لوگ یہ سوچیں کہ علی نے اپنے غصے میں قتل کیا، تو علی دشمن کو چھوڑ کر اتر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، سیف اللہ وہ ہے کہ جو صرف اللہ کے لیے چلتی ہے. یہ سیف اللہ ہوتی ہے. سیف اللہ خالد ابن ولید کے ہاتھوں میں نہیں ہو سکتی. واقعہ آپ کے سامنے ہے، میں پورا واقعہ آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا کہ جب زکوٰۃ دینے سے مالک ابن نویرہ کے قبیلے نے منع کر دیا تو کس کو بھیجا گیا تھا؟ خالد ابن ولید کو. مالک ابن نویرہ نے استقبال کیا تھا، کہا تھا کہ آئیے ہم عقیدتی اعتبار سے آپ کے مخالف ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اس خلیفہ میں یقین نہیں رکھتے جس خلیفہ میں آپ یقین رکھتے ہیں، ورنہ ہم بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں. جی مالک ابن نویرہ نے کہا ہمارے نزدیک وہ خلیفہ نہیں ہے کہ جو زبردستی اجماع سے بن گیا ہو. ہمارے نزدیک وہ خلیفہ نہیں ہے جو اتحاد امت کی رٹ لگا کر زبردستی خلافت نشین ہو گیا ہو. ہمارے نزدیک وہ خلیفہ ہے کہ جو حق پر ہے. یہ مالک ابن نویرہ نے کہا. اور پھر تمام فوج کو، خالد بن ولید تمام فوج کو، مالک ابن نویرہ اس سے پہلے ہی منع کر چکے تھے زکوٰۃ دینے کو، لیکن یہاں پر یہ بحث ہوئی تھی کہ اگر انہوں نے آج منع کر دیا تو کل دوسرا قبیلہ منع کرے گا، پرسوں تیسرا قبیلہ منع کرے گا، پھر خلیفہ کون مانے گا؟ خلیفہ کون مانے گا؟ اس کے بعد بات یہ تھی. تو یہ سوچ کر بھیجا گیا مالک ابن نویرہ کے پاس خالد ابن ولید کو، جس کو سیف اللہ کہا گیا، کہ نہیں، خلافت کو قائم رکھنا ہے. اور کیا نتیجہ ہوا؟ جس مالک ابن نویرہ نے کھانا دیا، پانی دیا، اپنے یہاں مہمان رکھا، اور رات کی تاریکی میں اٹھ کر اسی قبیلے کے تمام مردوں کو قتل کر دیا گیا. مالک ابن نویرہ کو خالد ابن ولید نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا، جبکہ مالک ابن نویرہ نے اس کو اپنے گھر میں رکھا تھا. اور اس کے بعد جو واقعات ہیں وہ آپ کی خدمت میں ہے. مالک ابن نویرہ کی بیوی کو اس نے کنیزی کہتے ہوئے کہ کنیزی میں لے لیا، اور نعوذ باللہ واقعات آپ کے سامنے.
مسلمان تھے مالک ابن نویح، انہوں نے بتایا میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں صرف زکوٰۃ اس کو نہیں دوں گا کہ جس کو تم کہہ رہے ہو دینے کو. تو وہ شخص کہ جو مسلمانوں کے درمیان میں جا کے مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، وہ شخص کہ جو ایک مسلمان کو قتل کر کے اس کی زوجہ کو اپنی کنیزی میں لے رہا ہے، وہ شخص سیف الاسلام، وہ شخص سیف الاسلام. اور پھر تمام اصحاب کی آواز بلند ہوئی کہ خالد ابن ولید کو قصاص دینا ہوگا، کیونکہ مسلمان کو قتل کیا، مسلمانوں کو قتل کیا، مسلمان کی زوجہ کو اپنی کنیزی میں لیا. لیکن پھر یہی خلفاء جو اجماع کے نام پر آئے تھے، جو اتحاد کے نام پر آئے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، خطا اجتہادی تھی صاحب، خطا اجتہادی تھی، خطا اجتہادی میں مسلمان مار دیے گئے، خطا اجتہادی میں ایک ناموس کی عزت چلی گئی، یہ خطا اجتہادی تھی. اگر یہی خطا اجتہادی تھی تو ہر گناہگار خطا اجتہادی کا مرتکب ہوتا ہے عزیزوں. پھر تو اسلام سے قصاص کو ختم کر دینا چاہیے، پھر تو اسلام سے تمام جتنے بھی کفارات ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ انسان ہمیشہ خطا اجتہادی کا شکار ہوگا. کیوں خالد ابن ولید کی حمایت کی گئی؟ یہ ابن ابی الحدیث لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اس لیے حمایت کی گئی خالد ابن ولید کی کیونکہ بہت اچھا شمشیر باز تھا. یہ ابن ابی الحدیث کا تجزیہ ہے. میں نے کہا نا کہ وہ تھوڑا منصف صفت ہے. کوئی دوسرے آتے رہے، انہوں نے وہ کہتے رہے کہ نہیں صاحب یہ تو خطا اجتہادی تھی، خالد ابن ولید تھی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، خطا اجتہادی بارہ کچھ نہیں، یہ سیاست تھی. کیونکہ خالد ابن ولید ایک بہت اچھا شمشیر باز تھا اور خلافت کو، دستگاہ خلافت کو اس کی تلوار کی ضرورت تھی اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے. تو صاحب آپ خلافت پر بیٹھے ہیں تو وہ خلافت نبوی نہیں ہے، کیونکہ اس خلافت کو قائم رکھنے کے لیے اگر ان طریقہ کار کو استعمال کیا جا رہا ہے جو قرآن کے خلاف ہے، جو اسلام کے خلاف ہے، تو پھر وہ خلافت نبوی نہیں ہو سکتی، وہ حکمرانی ہو سکتی ہے، وہ بادشاہت ہو سکتی ہے. ایک طرف وہ ہیں کہ خالد ابن ولید جیسے شخص کو معاف کر دے رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کی تلوار کی ضرورت ہے آگے آنے والے زمانے میں. اور ایک طرف علی کی خلافت ہے، عقیل علی کے پاس آئے ہیں، طلحہ و زبیر علی کے پاس آئے ہیں، دونوں کے بارے میں واقعات ملتے ہیں. اور علی نے کیا کہا کہ کس کام سے آئے ہو، سرکاری کام سے آئے ہو یا شخصی کام کرنے کے لیے آئے؟ کہا کہ نہیں، شخصی گفتگو ہے. ایک مرتبہ علی نے اس دیے کو بجھا دیا اور ایک دوسرا دیا روشن کیا. کہا کہ اس دیے کو بجھانے کی ضرورت کیا تھی، دوسرا دیا روشن کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ علی فرماتے ہیں وہ دیا بیت المال کا تھا. اگر گفتگو شخصی ہے تو پھر علی اپنے خرچے کے دیے کو جلائے گا، اپنے خرچے کی شمع کو روشن کرے گا، بیت المال کے خرچے پر آئے ہوئے شمع کو اور روغن کو روشن نہیں کرے گا. تو ایک طرف خلافت یہ ہے کہ جہاں پر ایک شمع کو بھی اپنے شخصی کام کے لیے روشن نہیں کیا جا رہا ہے، اور ایک خلافت وہ ہے کہ جہاں پر خالد ابن ولید جیسے شخص کو اس کے قصاص کو معاف کیا جا رہا ہے، اس کی غلطیوں کو، اس کی غلطی کو نہیں عزیزان محترم، اس کے مظالم کو خطا اجتہادی قرار دیا جا رہا ہے. جب ان دونوں خلافتوں کا آپ مقایسہ کیجئے گا تو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام کی خلافت کون سی ہے، اور اپنی ہوا و ہوس اور اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے ہتھیائی ہوئی خلافت کون سی ہے. یہ ہے خلافت میں فرق، یہ ہے مظلومیت علی. اور اس کے باوجود علی کا طریقہ کار کیا تھا اور دوسروں کا طریقہ کار کیا تھا، اس کے باوجود آج آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ تین علی سے افضل تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے نمبر کے تھے، وہ دوسرے نمبر کے تھے، وہ تیسرے نمبر کے تھے، اور علی چوتھے نمبر پہ آئے تو وہ افضل ہوگا. کب سے؟
اگر نمبر کے حساب سے افضل ہونا ہوتا تو عزیزان محترم جناب آدم افضل المرسلین ہوتے، لیکن آدم افضل المرسلین نہیں ہے، پیغمبر اسلام افضل المرسلین ہے۔ کیوں افضل المرسلین ہیں؟ کیونکہ اس اللہ کے نزدیک نمبر معیار نہیں ہے، کردار معیار ہے۔ اللہ کے نزدیک نیت معیار ہے، کردار معیار ہے، عمل معیار ہے۔ اگر کردار کو دیکھو گے، اگر عمل کو دیکھو گے، اگر نیت کو دیکھو گے اور تم خود منصف مزاج ہوگے تو جب ان دونوں خلافتوں کو ملاؤ گے کہ جہاں پر ایک دیے کو بجھا دیا جا رہا ہے تاکہ اپنے شخصی کام کو اس دیے کی لو میں انجام نہ دیا جائے، اور ایک طرف وہ ہیں کہ جو ان ظالموں کو معاف کر رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کا قتل کر کے آئے ہیں، ایک طرف وہ ہیں کہ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو تاریخ کہتی ہے کہ غنی کے پاس اتنا سونا تھا کہ کلہاڑیوں سے توڑ کر بانٹنا پڑا۔ تو جب خود منصف مزاج ہوگے تو پھر خود مقایسہ کر کے معلوم کر سکو گے کہ کون افضل تھا اور کون مفضول تھا۔ اور میرا عزیزان محترم کہنا یہ ہے کہ یہ خود حق علی پر ظلم ہے کہ جب ہم علی کا مقایسہ ان تین سے کرتے ہیں۔ بس میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، مجھے علم ہے کہ روزے سے ہیں اور روزے کا وقت بھی افطار کے وقت آنے والا ہے، لہٰذا میں بہت مختصر لفظوں میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک سلوات بھیجو پر محمد۔ دیکھیے یہ حدیث بہت خوبصورت ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید موضوع سے مرتبط ہو یا نہ ہو، لیکن فضائل علی کی گفتگو ہو رہی ہے تو میں یہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام ہے۔ اسبغ ابن نباتہ مولا کائنات کی خدمت میں آتے ہیں۔ مولا کائنات بستر مرض پر ہیں، سر شگافتہ ہے۔ میں نے عرض کیا کل کہ بہت حالت غیر تھی مولا کائنات کی اس زہر کی وجہ سے کہ جو زہر مولا کائنات کی جسم میں سرایت کر گیا تھا۔ کبھی ہوش میں آتے تھے، کبھی ہوش میں نہیں آتے تھے، کبھی ہوش ہو جاتے تھے۔ تو اسبغ ابن نباتہ آتے ہیں مولا کائنات کے پاس اور فرماتے ہیں کہ مولا رو رہے ہیں، اسبغ ابن نباتہ رو رہے ہیں۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ لا تبکی یا اسبغ فإنها والله الجنہ، اے اسبغ رو نہیں، کیونکہ خدا کی قسم علی جنت میں جا رہا ہے۔ اسبغ کہتے ہیں کہ مولا وہ تو ہم کو معلوم ہے، وہ تو ہم کو علم ہے کیونکہ آپ قسیم نار ہو جنت، ہم تو رو اس لیے رہے ہیں کہ ہم اب ہمارے درمیان علی نہیں ہوگا، آپ کے فراق پر رو رہے ہیں۔ اب اسبغ یہاں پر آگے فرماتے ہیں، بہت مختصر میں کروں گا، بہت طویل یہ حدیث ہے، بحر الانوار میں ذکر ہوئی ہے، میں بہت مختصر لفظوں میں آپ کی خدمت میں کروں گا۔ اسبغ فرماتے ہیں مولا کہنا سے، مولا آخری وقت ہے، ہم کو یقین ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ سے ہم دوبارہ ملاقات نہیں کر پائیں گے، اگر ممکن ہو تو پیغمبر اسلام کی کوئی حدیث ہم کو آپ بتا دیجئے، سناتے ہوئے جائیے پیغمبر اسلام کی کوئی حدیث، کیونکہ اب آپ سے پیغمبر کی کوئی حدیث نہیں سن پائیں گے۔ تو علی فرماتے ہیں کہ پھر پیغمبر اسلام کے جب وقت آخر تھا تو انہوں نے مجھے بلایا۔ میں نے کہا کہ بہت طویل حدیث ہے، میں بہت مختصر لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام کا آخری وقت تھا، پیغمبر اسلام نے مجھے بلایا اور کہا کہ علی مسجد نبوی میں جاؤ اور پھر مسجد کے لوگوں کو بلاؤ وہاں پر، اور پھر ممبر پر جاؤ جہاں میں بیٹھتا ہوں، اس مقام سے ایک مقام نیچے بیٹھے اور جا کر لوگوں کے درمیان میں یہ اعلان کرو۔ علی فرماتے ہیں میں گیا مسجد نبوی میں، لوگوں کو بلایا، پیغمبر اسلام کی آواز پر لوگ مسجد نبوی میں آ گئے، مسجد نبوی پر ہو گئی، اور پھر میں ممبر پر گیا اور میں نے کہا کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ان لعنت اللہ ولعنت ملائکتہ المقربین وانبیاء المرسلین ولعنتی علی من انتمى الی غیر ابیہ۔ پیغمبر اسلام مولا کائنات ممبر پر ہیں، لوگ نیچے بیٹھے، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت، بے شک اللہ کی لعنت، اس کے ملائکہ مقربہ کی لعنت، اس کے انبیاء مرسل کی لعنت، اور میری لعنت، پیغمبر فرما رہے ہیں میری لعنت اس کے اوپر ہے کہ من انتمى الی غیر ابی، کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور سے منسوب کر دیا، کیا کہنے، اور الی غیر موالی، یا اس نے اپنے آقا کے علاوہ کسی اور سے اپنے آپ کو منسوب کر دیا، او ظلم اجیرا اجرہ،
اور اس شخص پر ان تمام لوگوں کی لعنت ہو کہ جس نے اجیر کو، کام کرنے والوں کو اس کا اجرت نہیں دی، جس نے اجرت عطا نہیں کی۔ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مولا نے فرمایا کہ میں نے اسبغ ابن نباتہ سے فرمایا، سنیے آخری وقت علی گفتگو نہیں کر پا رہے، کتنی اہم حدیث ہوگی کہ جو علی بستر مرض پر ہیں اور اسبغ ابن نباتہ جب ان سے پوچھتے ہیں تو علی ان تمام احادیث کے درمیان میں سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں جو کہ خود ایک طویل حدیث ہے، بولنے میں دقت ہو رہی ہے۔ چاہتے تو فرماتے کہ پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، چاہتے تو فرما دیتے کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، بہت سی حدیثیں تھیں، کوئی بھی حدیث بیان فرما دیتے، لیکن اگر علی نے اس حدیث کا انتخاب کیا ہے تو اس کی وجہ ہے۔ کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ حدیث سنا دی پیغمبر کی لوگوں کو تو نیچے سے ایک شخص اٹھا، اور وہ شخص کوئی اور نہیں، بعض کتابوں میں اس شخص کے بارے میں تفصیل نہیں ہے، لیکن بحار الانوار میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص کوئی اور نہیں، حضرت عمر تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ اے علی کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی، تم نے 3-4 جملے بولے ہیں، یہ تفسیر طلب جملے ہیں، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ کی لعنت ہو، مرسلین کی لعنت ہو، ملائکہ مقرب کی لعنت ہو، پیغمبر کی لعنت ہو، اس کے اوپر کہ جو اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور سے منسوب کر دے، اس کے اوپر جو اپنے آپ کو اپنے مولا کے علاوہ کسی اور سے منسوب کر دے، اور اس کے اوپر کہ جو کسی اجیر کو، کام کرنے والے کو اس کی اجرت نہ دے۔ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئی بات۔ علی چاہتے تو پھر وضاحت بیان کر دیتے، لیکن علی نے کہا کہ نہیں، بات میری نہیں ہے، رسول کریں گے، اللہ اکبر۔ میں رسول کے پاس جا کر تمہارا سوال بیان کروں گا۔ علی ممبر سے اترے، رسول کے پاس گئے، پیغمبر سے فرمایا یا رسول اللہ اس طرح کا سوال ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ تفسیر طلب معاملہ ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا اور جا کے کہا کہ اے علی جا کر لوگوں کے درمیان میں یہ بتا دو، لوگوں کے درمیان میں جا کے بتا دو، ہم کوئی بات ایسی نہیں کرتے کہ جس کی تفسیر و تعویل ہمارے پاس نہ ہو۔ اس کی تفسیر و تعویل کیا ہے؟ اے علی دوبارہ ممبر پر جاؤ، لوگوں کو دوبارہ بلاؤ اور لوگوں کو دوبارہ تفصیل سے بتاؤ۔ کیا بتایا کہ اے علی جا کے کہہ دو الا و انی انا ابوکم، انا و انی انا ابوکم، الا و انی انا ابوکم۔ اے علی ممبر پر جاؤ اور جا کر لوگوں کو بول دو کہ اے لوگوں کی یقیناً آگاہ ہو جاؤ کہ میں علی تمہارا باپ ہوں۔ نعرہ حیدری، حیدری، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ یہ پوچھ رہے ہیں نا کہ جو اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور سے منسوب کر دے اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ کہہ دو علی کہ تم ان کے باپ ہو، کیونکہ انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو اگر کوئی انسان علی کے علاوہ کسی اور کے در پر جاتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور سے منسوب کر رہا ہے۔ اے علی ان سے جا کے کہہ دو الا و انی انا ابوکم، الا و انی انا مولاکم، اور میں ہوں تمہارا آقا اور مولا۔ تو اگر کوئی انسان اپنے مولا کے علاوہ کسی اور سے اپنے آپ کو منسوب کر دے، کیا اللہ کے علاوہ۔ یہ پیغمبر اسلام کے آخری جملات تھے جو مولا کائنات تبلیغ کے لیے دیا۔ اور اے علی فرما دو کہ الا و انی انا اجیرکم، اور میں وہ شخص ہوں کہ جس کو تمہیں اجرت ادا کرنا ہے، اور اگر وہ اجرت ادا نہیں کی تو اللہ کی لعنت، ملائکہ مقرب کی لعنت۔ کیوں میں وہ شخص ہوں جس کو تمہیں اجرت ادا کرنا ہے؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے لوگ، اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر ان کو اجرت ادا کرنا ہے تو صرف محبت اہل بیت ہے کہ جو اجرت رسالت قرار پا سکتی ہے۔ یہ حدیث تھی، بہت مختصر لفظوں میں چاہتا تھا کہ بیان کروں، وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں اسی بات پر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پیغمبر اسلام کی آخری حدیث تھی جو پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کے حوالے سے لوگوں تک پہنچائی، لیکن اس کا صلہ کیا ملا عزیزان؟ جب تاریخ پڑھتا ہے انسان تو اس کا دل بےتاب ہو جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اتحاد امت کے لیے فلاں کو برا نہ کہو، فلاں کو برا نہ کہو، تو کیسے نہ کہیں، کیسے نہ کہیں؟ اگر علی کی محبت اجرت رسالت ہے تو ہمیں تو اجرت رسالت ادا کرنا ہے۔ اگر علی
اس امت کا باپ ہے تو ہم اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. اگر علی اس امت کا آقا و سید و سردار ہے تو ہم کسی اور کو اپنا آقا نہیں مان سکتے. آج 21 رمضان وہ سید و سردار، وہ امیر المومنین، وہ مظلوموں کا آقا، وہ اس امت کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور مظلومانہ حالت میں رخصت ہو رہا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جب مولا کائنات گھر میں تشریف فرما تھے اور بستر علالت پر تھے، سر شگافتہ تھا، خون مستقل بہ رہا تھا، طبیب نے جواب دے دیا تھا. تو پھر ایسا ہوتا ہے گھروں میں. جناب حسنین علیہ السلام نے لوگوں کے آنے پر کہا کہ آپ لوگ تشریف نہ لائیے، بابا آرام کر رہے ہیں، خون مستقل بہ رہا ہے، کمزوری کی حالت ہے، نقاہت کی حالت ہے، بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں. تو اصحاب جو علی تھے کوفے میں، ان سے مولا امام حسن علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ آپ لوگ ابھی گھر میں نہ آئیے، بابا کو آرام کرنے دیجیے. ہوتا ہے نا مریضوں کے ساتھ ایسا. تو تاریخ کہتی ہے کہ پشت خانہ علی پر کچھ اصحاب جا کر گریہ کر رہے تھے، اور جب علی نے وہ گریہ سنا تو فرمانے لگے کہ اے حسن، کیا تم نے علی کا دروازہ بند کر دیا؟ علی کا دروازہ بند ہونے والے دروازوں میں سے نہیں ہے. اگر کوئی علی تک آنا چاہ رہا ہے تو جب تک علی اس دنیا میں ہے تب تک اس کو آنے کی اجازت ہے، اور یقیناً جب علی چلا جائے گا تب بھی اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اپنے اصحاب کو بلایا، اصحاب سے ملاقات کی، وصیتیں کی. تاریخ کہتی ہے کہ جب مقاتل میں ملتا ہے کہ جب ابن ملجم نے تلوار سے ضرب لگائی تھی تو مولا کائنات حالت سجدہ میں تھے، اور وہ ضرب لگا کر ایک ضرب لگائی اس نے اور بھاگ گیا تھا. تو لوگوں نے دیکھا ابن ملجم خون آلود تلوار کے ساتھ بھاگ رہا ہے، اور جب علی کو محراب میں گرا ہوا دیکھا تو لوگ ابن ملجم کو پکڑنے کے لیے دوڑے. اسی اسنا میں مولا کائنات کو گھر منتقل کیا جا چکا ہے، ایک گلیم میں باندھ گیا، خون مستقل بہ رہا ہے، زہر کا اثر شروع ہو چکا ہے، حالت بے ہوشی طاری ہے. عزیزان محترم، لوگ ابن ملجم کو ڈھونڈ کر کسی طرح سے پکڑ کر علی کے پاس لائے، مارتے ہوئے لائے. بھاگ رہا تھا نا تو ہاف چکا تھا، تھک چکا تھا. یہ سب مقاتل کی چیزیں ہیں. عزیزان محترم، میں اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اس واقعے کو آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں. عزیزان محترم، بھاگتا ہوا انسان جب بھاگتا ہے نا تو پھر تھک جاتا ہے، ہانفنے لگتا ہے. جب ابن ملجم کو پکڑ کر لائے علی کے پاس تو علی نے کیا دیکھا کہ ابن ملجم ہانف رہا ہے، تھک چکا ہے. تو علی نے کہا کہ لگتا ہے پیاسا ہے، اسی لیے تھکان جیسی، اسی لیے ہانف رہا ہے، اسی لیے بول نہیں پا رہا ہے. ایک مرتبہ علی کہتے ہیں حسن، اس سے پہلے کہ کچھ اس سے پوچھو، ایک گلاس پانی پلاؤ ابن ملجم کو. پانی پلایا گیا، پانی پلا دیا گیا. عزیزان محترم، یہ علی کا کرم ہے کہ ابن ملجم آپ کا قاتل آپ کے سامنے آ رہا ہے تو علی کچھ پوچھنے سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے پوچھا جائے. انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پانی پلایا جائے، لیکن یہی اولاد علی ہوگی. عزیزان محترم، یہ ابن ملجم ہے، یہ ظالم ہے، اس نے علی کے سر کو شکافتہ کیا ہے، لیکن اولاد علی کا حال کیا ہوگا؟ ایک 6 مہینے کا بچہ ہوگا، ایک 6 مہینے کا بچہ ہوگا اپنے باپ کے ہاتھوں پر، اور باپ بھی یہی کہے گا کہ اے فوجی اشکی، اگر یہ سوچتے ہو اس 6 ماہے کے بدلے میں پانی پی لوں گا تو پھر گرم ریتی پر وہ 6 مہینے کا بچہ. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. عزیزان محترم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. ہاں عزیزو، ابن ملجم کو پانی دیا گیا. مولا نے فرمایا کہ دیکھو حسن، اگر میں زندہ رہا تو میں اپنا قصاص خود لوں گا، لیکن اگر میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اتنا سمجھ لینا، ہائے عدالت علوی، ہائے عدالت علوی. عزیزان محترم، اسی لیے کہتے ہیں علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، انسانیت سے عدالت رخصت ہو گئی. علی کیا فرماتے؟ حسن، اتنا خیال رکھنا کہ اگر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو اس
اس نے مجھ پر ایک ضرب ماری ہے، اس کو بھی ایک ہی ضرب مارنا، ایک ضرب سے زیادہ نہ مارنا، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ایک ضرب ماری گئی ہے تو مارنے والے کو بھی ایک ہی ضرب ماری جائے گی۔ میرے مولا، ارے آپ قاتل کو بھی ایک ضرب کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کا لال حسین ارے کتنی تلواریں کھائے گا، کتنے نیزے کھائے گا، یہ کتنے پتھر کھائے گا۔ عزیزان محترم، بس آخری جملے، علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لو علی رخصت ہو گئے، لیکن علی کے جنازے میں اور دوسرے اماموں کے جنازے میں ایک فرق ہے، ایک فرق ہے۔ بس آخری جملے ہیں آپ کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں، آپ کی زحمت تمام ہے۔ علی کے جنازے میں اور دوسرے اماموں کے جنازے میں ایک فرق ہے۔ دوسرے اماموں کے جنازے میں اصحاب تھے، دوسرے اماموں کے جنازے میں شیعہ موجود تھے، اولاد ان کی موجود تھی۔ علی کے جنازے میں موجود تھے، لیکن علی کے جنازے میں شرکت کرنے والے بہت سے ننھے سے بچے تھے۔ عزیزوں، کیونکہ جب علی کے سر پر تلوار لگی اور کوفے میں یتیموں کو کھانا پہنچنا بند ہوا تو دوسرے دن یتیموں نے پوچھنا شروع کیا، اے مادر گرامی، ہمارا محسن کہاں ہے؟ ماں نے کہا نہیں معلوم کون محسن تھا، لیکن لگتا ہے علی کو ضربت لگی ہے، تب سے کھانا نہ آیا۔ ہاں عزیزو، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، علی کا جنازہ ہے، کائنات کے امیر کا جنازہ ہے، حسن حسین کے کاندھوں پر جنازہ جا رہا ہے، لیکن ساتھ میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ارے اپنے سروں کو پیٹ رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، ارے ہم اب تک یتیم نہ تھے، لیکن آج علی کے جانے کے بعد ہم یتیم ہو گئے۔ لو عزیزو، تابوت آ گیا، ارے ہم اس وقت موجود نہ تھے جب علی کو کاندھا دینا ہو، لیکن آج علی کا تابوت ہے۔ مولا، ہم اس وقت نہ تھے، آج ہم کاندھا دیں گے، آج ہم بھی اپنا سر پیٹیں گے اور یہی کہیں گے آج علی کے جانے سے ہم یتیم ہو گئے۔ واہ میرا، واہ بابا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا حسین